खुश आमदीद listeners. Today I'm going to start last episode of कोयल अंगूठी चोर असकलम उज़्मा मुजाहिद. वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता ही रहता है. हिबा खातून कॉलेज से वापसी पे अपना बुटीक भी चला रही थी. बच्चे बोर्डिंग स्कूल चले गए थे. इसमें भी हिबा खातून की ही जिद थी कि वो कोयल के साय से इन्हें दूर रखना चाह रही थी. नौफिल और इसका सामना बहुत कम होता था. अगर सामने आ भी जाते तो कन्नी कतरा के गुजर जाता. वो इससे नाराज था, मगर किस बलबूते पे. जब भी वो सवाल सोचती अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस करती थी. ऐसा ही एक आम सा दिन था जब हिबा खातून अपनी रूटीन के मुताबिक कॉलेज गई हुई थी और नौफिल का कोई अता पता नहीं था. जब मुलाजमा ने इसे नीचे गेस्ट के आने की इतला दी थी, वो बिना कुछ सोचे ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी थी, जहाँ पे एक डिसेंट सा लड़का बैठा हुआ था. यकीनन वो कोई नौफिल का रिश्तेदार ही था. अरे आप मिसेस नौफिल हैं, राइट? खुशकुन अंदाज में कहता हुआ इसकी जानिब हाथ बढ़ाया था, जिसे बहुत खूबसूरती से इग्नोर करते हुए वो इसका इंट्रोडक्शन लेने लगी. जी आप कौन? मैं शहरी हूँ, आज ही लंदन से आया हूँ, बट यहाँ आके तो सरप्राइज ही हो गया हूँ. नौफिल जैसा ओवर स्मार्ट लड़का पूरे खानदान से टक्कर लेके जो चीज लाया है वो टोटली मिडिल क्लास है. बिना कोई लगी लिपटी रखे शहरी ने इसके सर पे दुपट्टा लेने और सादा हुलिये पे तनकीद की थी. इसकी इतनी साफ गोई पे कोयल मुट्ठियां भींच के रह गई. अरे शहरी, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. तभी वहां तायशा आन धमकी थी. शहरी के गले लगते कोयल को अनकंफर्टेबल फील करा गई थी. कोयल को अपना आप इन लोगों में फजूल ही लगा था, इसीलिए बगैर कुछ बोले वहां से खिसक गई थी. आई कांट इमेजिन यार, नौफिल ने तुम जैसी आला चॉइस को छोड़ के इस पेंडू से शादी कर ली, कैसे? शहरी की आवाज ने दूर तक इसका पीछा किया था. तो क्या तायशा और नौफिल? इसके सामने एक नया सवाल खड़ा हुआ था, मगर इस घर में इसकी औकात ही क्या थी? एक बेनाम मोती आंसू से निकला था. वो आंखें मूंदे सो गई थी. जब दोबारा इसकी आंख खुली, बाहर तारीकी छा चुकी थी. खुद को मलामत करती हुई वो नीचे की तरफ बढ़ी थी, जहाँ पे हंसी और आवाजों की लय बता रही थी नीचे काफी सारे लोग जमा हैं. सुबह का वाकया इसकी हिस्स में बेदार हुआ था. कुछ सोचते अपने कदम वापसी को बढ़ाए थे. कुछ ही देर में हिबा खातून इसके कमरे में मौजूद थी. ये क्या तरीका है कोयल, मेरा भांजा इतनी दूर से आया, आपने इनसे रिफ्रेशमेंट तक का पूछना गवारा नहीं किया? हाउ इल मैनर्ड यू आर. गुस्से में लाल टमाटर होते हुए हिबा खातून इसे शर्मिंदा कर गई थी. कोयल को भी लगा ये गलती इसी की थी. तायशा और शहरी की जाती फॉल पे इसे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. सॉरी आंटी, आज पहली बार इनसे मुखातिब होना पड़ा था कोयल को. इट्स ओके, आ जाएं, अब कुछ ही देर में खाना लगने वाला है. कम से कम हम अपने घर की रूटीन मेहमानों के सामने नहीं लाना चाह रहे हैं. बेनक्त सुनाती वो वहां से रवाना हो गई थी. खुद का तनकीदी जायजा लेती वो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी थी. वो नहीं चाहती थी कि नौफिल और इसकी फैमिली को फिर से इसकी वजह से किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े. नौफिल ने सीढ़ियों की तरफ नजर डाली तो लाइट पिंक कॉटन का सूट पहने सामने से आती कोयल को देखा था. दुपट्टा साइड पे डाले, खुले बालों की ढीली सी चोटी बनाए वो सामने थी. नौफिल को वो रूटीन से हट के तैयार नजर आई थी. हिबा खातून ने फॉर्मल स्माइल के साथ इसे अपने पहलू में टिकने का इशारा किया था. अरे नौफिल, कोई तारुफ की रस्म होती है? शहरी ने आंख का कोना दबाते हुए इसे इशारा किया. सो गाइज, मीट माय लकी चा, मिसेस कोयल नौफिल आफंदी. इसको दोनों शानों से पकड़े सबके सामने करता हुआ बोला. कोयल को लगा जैसे लकी चाम बोल के सबके सामने इसकी तौहीन की है. यकीना वो तंज कर रहा था. मुख्तल होते हवासों पे काबू पाते हुए वो धीमे सुरों में मुस्कुरा दी थी. हिबा खातून टेबल लगाने का कहती हुई वहां से उठ गई थी. तभी तायशा अटेंशन सीकर बनने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी. हिबा खातून के साथ मिलकर काम करने लगी. किचन से डाइनिंग रूम की तरफ जाते हुए वो स्लिप हुई थी और हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल ग्लास जमीन बोस हुए और साथ इसकी हाय वाई की दुहाई. न जाने सुबह सुबह किस मनूस का चेहरा देख लिया था. नौफिल के सहारे खड़े होते हुए आंखों में आंसू भरे बोली, शायद इसको चोट वाकई ज्यादा लगी थी. डोंट बी फुलिश तायशा, अब ये ना कह देना कि तुमने सुबह सुबह कोयल भाभी को देखा है. शहरी के खुले तंज पे वो फक होते हुए चेहरे के साथ नौफिल को देखने लगी, जो आंखें चुराता हुआ दूसरी जानिब देखने लगा था. क्या हो गया है बच्चों? तायशा, ध्यान से काम करना चाहिए था आपको. चलो आ जाओ सब. हिबा खातून ने माहौल पे छाई नागवारी को खत्म करना चाहा. तायशा का हाथ अभी तक नौफिल के हाथ में ही दबा हुआ था. इन सब लोगों के लिए शायद ये आम सी बात थी, मगर कोयल को एक बेचैनी ने घेरा था.
کھانا کھاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں کو روانہ ہو گئے تھے، جبکہ مسٹر شیری شاید لمبے دورانیے کو آئے تھے، اسی لیے ہبا خاتون نے گیسٹ روم میں اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرا دیا تھا۔ موم، میں سوچ رہا ہوں کوئل کا ایڈمیشن کرا دوں تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکے۔ مرضی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ان کا نروٹھا انداز وہ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ موم، آپ کو نہیں لگتا ہے آپ اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہیں؟ دل کی بات زبان پہ آخر لانے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ تمہیں کیوں کر ایسا لگا؟ آج کا تائشہ کا بیہیو کیا سمجھوں میں اسے؟ اگر آپ ہی اس گھر میں اس کا مقام نہیں دلوائیں گی تو کیا نوفل، میں اس لڑکی کو سر پہ سوار کر لوں، اپنے خاندان کا شرازہ بکھرنے دوں؟ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے نوفل، میں کوئی اور دکھ سہ سکوں۔ تمہاری ضد اور محبت میں اس لڑکی کو بہو بنا کے لے آئی ہوں، مگر اس کا سایہ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نوفل نے دراز سے ان کا انہیلر اٹھا کے پکڑایا تھا۔ اوکے ریلیکس موم، پلیز آپ ریلیکس رہیں، میں آئندہ اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنے والا ہوں۔ ہبا خاتون نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھے۔ میں جانتی ہوں نوفل کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، مگر اس دل کا کیا کروں جو پہلے ہی جوان بیٹے اور بہو کی موت پہ ان یتیم بچوں کی ذمہ داری۔ مجھے کچھ وقت دے دو تم۔ ریلیکس موم، چلیں آپ ریسٹ کریں، صبح آپ کو جلدی بھی اٹھنا ہے۔ ہبا خاتون نے اپنے فرمانبردار بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ ان سے رخصت لیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ سین چینج۔ رات کو اس کی آنکھ انجانے سے احساس سے کھلی، گلا خشک ہو رہا تھا، پانی کا جگ بھی خالی تھا۔ کچن کا رخ کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے کوئل کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی ہو۔ پہلے اپنا وہم گردانتے وہ آگے بڑھا، لیکن چند قدم چل کے پھر سے اسے بے چینی کا احساس ہوا۔ وہ الٹے قدم اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان! کوئل کی گھٹی گھٹی آواز۔ نوفل کے جسم میں شرارے امڑے تھے۔ ارے میری بلبل، کس کے لیے اتنا تردد؟ جس شوہر کے لیے اتنا سہج سہج کے قدم رکھتی ہو وہ تو تمہیں منہ لگانا گوارا نہیں کرتا۔ شہری نے مزید اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، تبھی نوفل نے دروازے کو توڑنے والے انداز میں بجایا تھا۔ کوئل، دروازہ کھولو! نوفل کی آواز اس کے بے جان جسم میں روح پھونک گئی تھی، جبکہ شہری رات کے اس پہر اس کی آمد پہ حواس باختہ ہوا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کوئل نے دروازہ واہ کیا تھا۔ سامنے موجود نوفل کو دیکھتے روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ یہ دکھاوا کر رہی ہے نوفل، اس نے مجھے خود کمرے میں بلایا تھا۔ دھوکے! اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ نوفل کے پڑھنے والے گھونسے نے اس کی بولتی بند کروا دی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی خبیث انسان کہ تم میری بیوی، میری عزت پہ ہاتھ ڈالو؟ نوفل کا ہاتھ اٹھا تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہبا خاتون بھی اس کی آواز سن کے اوپر آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چھوڑو نوفل، مر جائے گا وہ۔ ہبا خاتون کی بات سنتے اسے چھوڑتا کھڑا ہوا تھا۔ موم، اس سے کہیں ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جائے، نہیں تو… چنگھاڑتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہبا خاتون اب تک معاملہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شہری بھی جان خلاصی ہوتے دیکھ کے وہاں سے کھڑا ہوا تھا۔ نوفل بنا کوئی دوسری بات کیے کوئل کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے روم میں آ گیا تھا۔ سین چینج۔ وفکے سے جاری اس کی سسکیوں کی آواز نوفل کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اور کتنا سوگ منانا ہے، بلا نہیں سکتی تھی تم مجھے؟ اس کے سر پہ کھڑا چیخا۔ کوئل نے نم پلکیں اٹھا کے اسے شکوہ کنا نظروں سے دیکھا تھا۔ کس حق سے بلاتی؟ روم لاک کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اس کی بات اگنور کرتے ہوئے بولا تھا۔ آس تھی کبھی روم واسی واپس آ جائے، بنا ڈرے جواب دیا تھا۔ دیکھ لیا نتیجہ پھر؟ نوفل کہاں غلطی ماننے والوں میں سے تھا۔ دیکھ ہی لیا، جب گھر کا کوئی مالک نہ ہو تو چور چکے ہی اسے اپنا مسکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئل نے کب ہار ماننا سیکھا تھا؟ جتنی زبان چلتی ہے اتنے ہاتھ بھی چلا لینے تھے۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اب کہ کوئل افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی دوسری جانب رخ کر گئی تھی اور نوفل کا دماغ اسی چیز پہ اسٹک ہوا ہوا تھا، اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو… اس نے بھلا کیسے ایک لٹیرے کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی؟ شل ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب کہ کوئل کی آواز میں ڈر نمایا تھا۔ جہنم میں چلنا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے گھورا تھا۔ نہیں، میں یہیں رہ لوں گی، آپ کو ہی مبارک ہو۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی اسے ہنسی آئی تھی، مگر چہرہ جھکا لینے کی وجہ سے نوفل اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا۔ دوبارہ پانی لینے کو آگے بڑھا تھا۔ گیسٹ روم سے آتی آوازیں سن کے مشکل سے خود پہ قابو پایا تھا اور آگے کو بڑھا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں آتے ہی 2 دن میں اس منحوس لڑکی کو گھر سے باہر نکلوا دوں گا۔ نوفل اس سے بدظن ہو کے فورا اسے طلاق دے دے گا۔ یہ کارنامہ کیا ہے؟ نوفل کے دل میں اس کے لیے مزید ہمدردی پیدا کرا دی ہے۔
میں بھلا کیسے اس منحوس لڑکی کا سایہ اپنی اولاد پہ برداشت کروں جس کی منحوس ماں میرا بھائی کھا گئی۔ ان کی بات سن کے نوفل کے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تو کیا کوئل احمر ماموں کی بیٹی ہے اور یہ سب اس کی موم کا پلان تھا؟ اتنا گھنونا انتقام! اسے مزید سننے کی ہمت کہاں تھی؟ وہ بنا آہٹ پیدا کیے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نوفل جب کمرے میں داخل ہوا، کوئل اس کے بیڈ پہ ہی سو چکی تھی۔ ایک نظر پرسکون سی سوتی ہوئی کوئل پہ ڈالی اور اس کے برابر لیٹ گیا تھا، مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور کوئل کے ماضی کا انکشاف ہبا خاتون یقینا اس کی مومانیوں کو دیکھ کے پہچان چکی تھی۔ اگرچہ احمر ماموں کی شادی کا مختصر قصہ اسے بھی یاد تھا کہ ان کی شادی کے بعد دونوں خاندانوں نے صرف شادی کے موقع پہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا یا پھر احمر کے مرنے پہ۔ اس کے بعد سے یہ چیپٹر کلوز تھا۔ انجانے میں وہ اپنی ماں کے زخم ادھیڑ گیا تھا، مگر وہ کبھی بھی ان کی توہم پرستی کا شکار کوئل کو نہیں ہونے دے گا۔ اس کی نگاہ بھٹکتے ہوئے پھر سے اس پری چہرے پہ گئی تھی۔ بے خودی کے عالم میں اس پر جھکتا اس کے چہرے پہ اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ اب کہ کوئل کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ نیند میں ہی وہ مسکرائی تھی، کسی بچے کی طرح۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کی ڈائری پڑھتے کوئل کی زندگی کے ہر پہلو سے آگاہ ہوا تھا۔ معاشرہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معصوم فرشتہ صرف بچہ جس نے دنیا میں قدم نہیں رکھا، اسے پہلے ہی نحوست قرار دے دیا گیا۔ زندگی موت کا اختیار برحق فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیسے اسے کسی اور کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا؟ گھر میں کام کرتے روز نہ جانے کتنے کانچ کے برتن ہاتھ سے پھسل کے گرتے زخمی کرتے، تو اس کا الزام کیسے ایک لڑکی کی موجودگی پہ دھر دیا گیا تھا؟ اس کے ذہن میں لیڈ پینسل سے لکھے بہت سے مدھم الفاظ ابھرے تھے۔ میں اللہ سے سوال ضرور کروں گی کہ اگر کوئل کے ممی پاپا کو اپنے پاس بلانا تھا تو اسے کیوں گندی مامی کے پاس رکھ کے بھول گیا؟ اللہ میاں، کوئل کے پاپا کیوں نہیں ہیں جو اس کے لیے کھلونے لائیں؟ جب کوئل کی مما کو اٹھا لیا تو سب کی مما کو اٹھا لو۔ بہت سے شکوے، بہت سے گلے، بہت سی ادھوری خواہش۔ اللہ میاں، میرا دل کرتا ہے میں کسی کو مما بولوں، مجھے مما لا دو نا۔ سب کہتے کوئل اپنی مما کو کھا گئی ہے، میں کیسے کھا گئی؟ مامی کہتی ہیں جب کوئی غلط کام کیا کرو سیاہ لباس پہنو تاکہ تمہاری بدبختی سب کو پتہ چلے۔ مجھے سیاہ رنگ سے نفرت ہے۔ نوفل کو لگ رہا تھا وہ الفاظ زندہ ہوتے اس کے ارد گرد شور مچانے لگے ہیں۔ اپنی کیفیت سے گھبراتا ہوا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ بھلا کوئی اتنا سیاہکار کیسے ہو سکتا ہے؟ سین چینج۔ کوئل کی آنکھ کھلی، سامنے موجود نوفل کو دیکھ ہڑبڑا کے اٹھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے سونے کی کوشش میں تھا، جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا آفت آ گئی تھی؟ آرام سے بھی تو اٹھا جا سکتا تھا۔ اے ایس پی یہاں کیوں؟ میرا مطلب… نوفل نے بغور اس کے چہرے پہ چھائے رنگوں کے سائے کو دیکھا تھا۔ جی میں یہاں، کوئی مسئلہ؟ آج پہلی بار کوئل اس کے انداز دیکھ کے جھجک رہی تھی۔ وہ جو بے دھڑک بولتی تھی اس کی بولتی آنکھوں سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ بنا اس کو دیکھے بیڈ سے اترنے لگی، مگر نوفل نے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے اوپر گرایا تھا۔ کوئل کی تو اب صحیح معنوں میں سٹی گم ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بوکھلاتے ہوئے نوفل کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہی جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ نوفل کا شرارتی انداز۔ کوئل اپنے آپ کو چھڑانے میں ناکام ہوئی تھی۔ چھوڑو، کیا کھاتے ہو اے ایس پی؟ کوئی راستہ نہ دیکھ کے آنکھوں سے تیر برسائے۔ ہائے ظالم! جانثاری تو گویا نوفل پہ آج ختم تھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ کوئل نے اپنے ناخن اس کے بازو میں چبھوئے تھے، تبھی وہ چیختے ہوئے گرفت ڈھیلی کر گیا۔ جنگلی لڑکی، یقینا اب انجیکشن لگوانے پڑیں گے۔ مصنوعی درد چہرے پہ سجایا گیا۔ مسٹر اے ایس پی، اس وقت گلی میں ٹھہرے ہوئے کسی لوفر سے کم نہیں لگ رہے ہیں آپ۔ کوئل موقع غنیمت جانتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ بڑا تجربہ ہے۔ نوفل نے گویا اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہے تو نہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے ضرور ہو جائے گا۔ منٹوں میں کانفیڈنس بحال ہوا تھا۔ ادھر آؤ جنگلی لڑکی، میں بتاتا ہوں۔ نوفل کی دہائی پہ اسے تھمس ڈاؤن کرتی ہوئی دروازہ پار کر گئی۔ ایک سرشاری کا احساس تھا نوفل کے گرد، جو اس کے لیے ارد گرد ہر چیز کو منور کر گیا تھا۔ موبائل اٹھائے، ٹائم دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے، مطلب کہ سونا بنتا تھا۔ سین چینج۔ ناشتے کی ٹیبل پہ ہبا خاتون اور اس کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ بوا، کوئل کو بلا لائیں۔ نوفل کا حکم سنتی بوا پریشان ہوئی، کیونکہ کوئل کا ٹیبل پہ آنا منع تھا۔ بقول ہبا خاتون کے وہ صبح صبح اس منحوس کا چہرہ دیکھ کے اپنا ناشتہ اور دن خراب نہیں کر سکتی تھیں، جبکہ نوفل بھی ان کی سوچ سے آگاہ تھا۔
بوا نوفل کی پکار پہ وہ چوکی۔ جی جی بیٹا جی، ہم ابھی بلا کے لاتے ہیں۔ ہبا خاتون سے نظریں چراتے ہوئے وہ کوئل کو بلانے چلی گئی تھی، وہ جو کب سے اپنی ڈائری ڈھونڈنے میں مشغول تھی۔ بوا کی بات سن کے جھٹکا لگا تھا۔ جو صبح اس نے نوفل کا بدلا ہوا روپ دیکھا تھا وہ وہم نہیں تھا، مگر یہ معجزہ کیسے؟ اتنا سوچنے کا وقت کہاں تھا؟ وہ بوا کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ہبا خاتون اسے دیکھتے ہی زور سے چیئر کھسکاتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس نے ایک شرمندہ سی نگاہ سامنے موجود نوفل پہ ڈالی، جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی، بالکل سپاٹ تھا۔ بوا آپ رہنے دیں، ہمارا ناشتہ کوئل بنا دے گی۔ نوفل کی بات سن کے وہ گش کھانے کو تھی۔ نوفل نے آئی برو اچکا کے بغور اسے دیکھا تھا جیسے پوچھا ہو کوئی اعتراض۔ کوئل نے جیسے سوال سمجھ کے نفی میں سر ہلایا اور ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ چائے لے کے روم میں آؤ، اپنی کچھ بات کرنی ہے۔ نارمل انداز۔ ہبا خاتون بیگ اٹھائے گزری تھی، ایک کڑک نگاہ ان دونوں پہ ڈالتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کوئل کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ تو روز نوفل کے ساتھ جاتی تھی، پھر لیو لی ہے آج میں نے پورا دن تمہارے ساتھ اسپینڈ کرنے کو۔ اتنی کرم نوازی کیوں بھلا؟ بس وہ سوچ کے ہی رہ گئی تھی۔ چائے کمرے میں پھر سے یاد دہانی کرواتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ سنو جانا، میں تھک گیا ہوں بہت، اب ہو جاؤ میرے مکمل یا مجھے مکمل تنہا کر دو۔ چائے، کوئل کی آواز پہ نوفل اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ چائے پکڑاتی وہ واپسی کو جانے لگی تھی، تبھی نوفل نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے قریب بیٹھایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرو۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے آپ کا دماغ بھی مختلف سوچوں میں گھرا رہتا ہے، جس کا اثر مجھ بیچارے پہ آتا ہے۔ انداز شرارتی تھا یا وہ واقعی سیریس تھا سمجھنے سے قاصر تھی، پر میں اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ پر آپ کچھ نہیں، اے ایس پی کی بیوی، بولنے کا اختیار نہیں دیا ہے آپ کو میں نے۔ نوفل کی بات اسے اپنی توہین ہی لگی تھی، وہ تل ملاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ نوفل نے بھی اس کا انداز بخوبی ملاحظہ کیا تھا۔ اوکے، تو آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے بچے چاہیے۔ حیرت سے اپنی جانب نوفل کو تکتے پا کر وہ کنفیوز ہوتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ نوفل نے پھر سے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ہاؤ سویٹ وائف، اتنی جلدی ہسبینڈ کی خواہش پتہ چل گئی ہے۔ آنکھوں میں ناشتی شرارت کے باوجود لہجہ معنی خیز تھا۔ کوئل گڑبڑائی، میرا مطلب ہے منہا اور احمد، گھر میں رونق نہیں ہے ان کے یہاں نہیں ہونے سے۔ جلدی سے وضاحت دی، مبادا وہ پھر سے نہ اپنی چور توڑ شروع کر دے۔ ہاہ حسرتیں، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے آزاد کیا۔ چائے اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ کوئل نے کب سے دماغ میں کل بلاتے ہوئے سوال کو زبان پہ لانے کا فیصلہ کیا۔ منہا کی مما، آپ کی فرسٹ وائف، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا اس گھر میں، نہ ہی میں نے آپ لوگوں کی کوئی تصویر دیکھی ہے۔ کوئل کی بات پہ نوفل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ کوئل کی کنفیوز شکل دیکھ کے خود پہ قابو پایا۔ منہا کی فرسٹ موم میرے بگ بی کی مسز تھیں۔ ڈیلیوری کے وقت کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر سکیں۔ نوفل کی بات پہ اسے جھٹکا لگا، وہ تو اب تک انہیں نوفل کے بچے سمجھتی رہی تھی۔ حمزہ کی باری پہ اسے لگتا تھا باپ بیٹی کی فرینکنس ہے، تبھی جہاں اس انکشاف نے اسے افسردہ کیا، وہیں اس کا دل بھی دھڑکا گیا تھا۔ تو وہ اس شخص کی زندگی کی بغیر شریک اکیلی وارث تھی، مگر تائشہ کو وہ بھول گئی۔ لگتا ہے آج اے ایس پی صاحب انٹرویو ہی دینے گھر پہ رکے ہیں۔ خیر، بچوں والے معاملے میں مما سے بات کروں گا، نہیں تو پھر ادھوری بات چھوڑے، ماتھا مسئلہ تھا، نہیں تو پھر کیا؟ کوئل کو اس کی ادھوری بات جچ کر گئی تھی، تبھی اسے خود سے قریب کیا، سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، نہیں تو ہم خود ٹرائی کر لیتے ہیں اپنے بچے کی۔ نوفل کی بات نے اسے جی جان سے لرزا دیا تھا۔ اس نے سرکنا چاہا، مگر نوفل نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیوں جی؟ ابھی تو پکی بیوی بنی ہوئی تھی، اب گھبراہٹ کیسی؟ نوفل نے اس کے کانوں کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور ساتھ میں دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے مکمل اپنے حصار میں لیا تھا۔ اے ایس پی، چھوڑو چھوڑو مجھے، اپنے یہ لوفرانہ انداز کہیں اور جا کر دکھایا کرو۔ چہرے پہ چھائی سرخی اس کے بلش ہونے کی وضاحت دے رہی تھی۔ خامخواہ یار، بیوی لوفر بنا کے رکھ دیا ہے، لوگوں سے پوچھو کتنا شریف ہوں میں۔ خود پہ اتراتے ہوئے اسے آزاد کرتا بیڈ پہ دراز ہو گیا تھا۔ کوئل تو اتنی دیر سے اس کے انداز دیکھ کر پریشان رہ گئی تھی۔ سین چینج۔ نوفل کے حکم پہ وہ اپنا سامان اس کے کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ ڈیلی اس کے ہاتھ کا ناشتہ گھر میں بننے لگا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہبا خاتون کے سامنے نہ آئے، مگر نوفل اسے اپنے سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا تھا، اسی لیے بمشکل خود پہ قابو رکھے ہوئے تھی۔ گھر میں ہوتی ایکٹیویٹیز سے انجان وہ اپنی لائف میں بزی تھی، یا پھر جان بوجھ کے سب کچھ اگنور کر رہی تھی۔
शहरी को लेके नौफल से भी कट ऑफ कर रखा था। अभी भी वो नाश्ता बनाने को बुआ के साथ किचन में लगी हुई थी, तभी हिबा खातून भी अंदर दाखिल हुई थी। तुम जानती हो लड़की, रोज तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने की वजह से मैं मुसलसल अपसेट हूँ। जब तुम्हें कहा गया था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, फिर क्यों पूरे घर में दंदनाती हुई फिरती हो? हिबा खातून की बात सुन के इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मम्मा, क्यों वो कमरे की हदूद में बाउंड रहे? जितना ये घर मेरा है, इतना मेरी बीवी का भी है। अगर आपको इसके यहाँ रहने से, चलने फिरने से एतराज है, तो फिर ठीक है, हम आज ही ये घर छोड़ के चले जाते हैं। नौफिल की अचानक आमद और साथ में टोटुक अंदाज हिबा खातून और कोमल दोनों को ही चौंका गया था। वाह बेटा, बहुत खूब। इस कल की आई लड़की ने तुम्हें माँ के खिलाफ कर दिया है, बहुत अच्छे। हिबा खातून की आवाज में मान टूटने की वाजी झलक थी, मगर वो इस लड़की के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। मम्मा, आप भी तो सोचें, आप भी तो समझने की कोशिश करें। एक अच्छी खासी नॉर्मल लड़की को आपने और आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी ने क्या बना दिया है? नौफिल ने इसके कांधे पे हाथ रखते हुए इसे खुद के करीब किया था। शी इज माई वाइफ मॉम, वो जिसे मैंने पहली बार देखते ही अपनी लाइफ में शामिल करने का डिसीजन ले लिया था। जानती हैं आप, ये मेरे लिए कितनी लकी साबित हुई है। मेरी प्रमोशन हो गई है। आप जानती हैं ना कितनी स्ट्रगलिंग कंडीशन में रहा हूं मैं। फिर आप कैसे कोयल को सब्ज कदम होने की सनद दे सकती हैं? इसका सवालिया अंदाज हिबा खातून की तनी हुई गर्दन में फर्क न ला सका। मिन्हा के पैदा होते ही फोरा भाभी की डेथ हो गई। तब तो आपने या फिर आपके खानदान ने इसे मनहूस होने की सनद नहीं दी थी। वो आपकी पोती थी इसीलिए। मिन्हा अभी चलना सीखी भी नहीं और दानियाल भाईजान की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब भी आपको इसके लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ, बल्कि आपने तो इसे अहमद से भी ज्यादा प्रेफरेंस दी। क्यों? आप तो एजुकेटेड है मोम, फिर इतनी तोहम परस्ती क्यों, वो भी सिर्फ दूसरों की जात के लिए? हदीस मुबारक में बताया गया है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो सब कुछ लिख दिया जाता है, मौत तक का। ये तो ओवल रोज से तय था कि कोयल ने यतीम ही पैदा होना है, फिर किसी का मुकाबला तकदीर लिखने वाली जात से। मैंने खुद को खुशकिस्मत गर्दाना था तभी शादी कर ली। मुझे नहीं पता था मैं अपने लिए क्या महाज खड़ा करने जा रहा हूँ। आपके नौफल का लहजा बहुत दर्द लिए हुए था। हिबा खातून को भी एहसास हुआ कि इन्होंने अपनी गलत सोच और तोहम परस्ती में पड़ के कैसे नौफल की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया था। जिस लड़की को वो लाई, वो अगर चाहती तो इस खानदान और सोसाइटी में मोतबर कर सकती थी, मगर माजी की खलिश ने इन्हें सख्त गिर कर दिया था। मम्मा, मैं कोयल को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं इसे खुदा और रसूल को गवाह बना के लाया हूँ। मैं पहले ही इसका गुनाहगार हूँ। सॉरी, मैं आपका बेअदब बेटा हूँ। आंखों में बेइख्तियार नमी उमड़ आई थी। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। और फिर अहमद, अहमद के जिक्र पे वो चौंकी थी। हिबा खातून ने इसके आगे हाथ जोड़े थे। मुझे माफ कर दो कोयल, मेरे अहमद की निशानी हो तुम, मेरे भाई की। वो फूट फूट के रोती। कोयल ने नासमझी से नौफल की जानिब देखा। इसने हल्के से अजबात में सिर हिलाते हुए इसे पूरी बात बताई। कोयल आंसू भरी आंखें लिए हिबा खातून की जानिब बढ़ी थी, जिन्होंने इसके लिए अपने बाजू वाह किए हुए थे। मम्मा, अहमद मामू की तकदीर में जो था वो इनको मिला। इनकी जितनी जिंदगी थी वो गुजार के चले गए। नौफिल की बात सुन के इन दोनों ने सर अजबात में हिलाया था। कोयल ने एक फक्रिया निगाह से नौफिल को देखा था, जिसने इसका मुकदमा दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में लड़ा था। इसे यकीन था कि अनकरीब इसकी जिंदगी की धुंध छट जाएगी। थैंक्स एएसपी। कमरे में आते ही वो बोली थी। कोयल की आवाज में वाजी तशक्कुर था। यार, मेरा एक नाम भी है, नौफिल आफंदी। सोचो तो, बड़ा प्यारा नाम है, मगर मुझे तो यही पसंद है। आपके कोयल इतराई थी। मगर मुझे नहीं पसंद, नौफिल ने मुंह बनाया था। क्यों नहीं पसंद? कोयल की बात सुनते इसने आंखें दिखाई थी। क्योंकि मैं कोयल की कूक में नौफिल का नाम सुनना चाहता हूँ। ये क्या, कल को मेरे बच्चे भी एएसपी लगाएंगे फिर? नौफिल के एहतजाज पे वो बेसाख्ता हंसी थी, जबकि वो इसकी हंसी की झनकार में खो गया था। कोयल मदहोश होते हुए इसे पुकारा। मुख्तसर जवाब दिया। क्या तुम अपनी बात पे अब भी कायम हो? नौफिल की बात पे इसे देखा था। कौन सी बात? दिमाग में कहीं सुबह की कोई भी खास बात नहीं थी। वही, तुम्हें बच्चे चाहिए। नौफिल का शरारती अंदाज इसे ब्लश कर गया था। वो दिल ही दिल में खुदा की शुक्रगुजार हुई थी, जिसने इसे ऐसे बेहतरीन हमसफर से नवाजा था। यार कोयल, बाकी सब तो ठीक है, मगर ये अंगूठी। इसके हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी को देखा था, वही जो इनके मिलन का बहाना बनी थी। वैसे क्या दबंग अंदाज था ना, मैं ताजा ताजा एएसपी का स्टार लगाए पहुंचा था
اور پہلا ہی واسطہ ایک چور سے پڑا، کوئل انگوٹھی چور سے۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کہکا لگائے ہنسا تھا، جبکہ وہ خجل سے ہوتی ہوئی اس کا کان کھینچنے لگی تھی۔ میں کیسے واپس کر دیتی، زندگی میں پہلا تحفہ ملا تھا، وہ بھی آپ چھیننے آ گئے تھے۔ محترمہ، اس انگوٹھی کی قیمت پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے نوفل کا انداز سنجیدہ تھا۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے جاننا ہے، بے نیازی سے کہتی ہوئی مطمئن انداز میں نوفل کے شانے پہ سر ٹکائے اسے خود سپردگی کا احساس کروا گئی تھی۔ نوفل نے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے اپنی ماں اور شاعری کی گھنونی سازشوں کا بتانے والا نہیں تھا، اور نہ کبھی یہ کہ وہ اس کی ڈائری میں موجود اس کی ادھوری حسرتیں پوری کرنے والا ہے عنقریب۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ جلدی ملاقات ہوتی ہے کسی دوسری ناول کے ساتھ، اور آپ اپنا بہت دھیان رکھیں۔ ماہ رمضان ہے تو بہت عبادت کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت دعائیں کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔